الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے متعلق چند باتیں عرض کرنا مقصد ہے کہ دعا کیسے مانگے۔ دعا کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ کیا معنی دعا کا جی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے، یعنی شریعت اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ عموماً ہمارے ہاں دعا کے معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے، جیسے دعا مانگنی چاہیے ایسے نہیں مانگتے۔ تو دعا کیسے مانگیں اس کے متعلق چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگیں تو جو مسنون دعائیں ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن کریم میں موجود ہیں وہ دعا مانگیں۔ اس لیے کہ وہ عربی میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں۔ تو جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھلائی ہوئی ہو یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تو اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ دوسرا، دعائیں مانگیں تو دعائیں وہ مانگیں جن کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن ان کے معنی زیادہ ہوں، یعنی الفاظ تھوڑے ہیں اور تھوڑے الفاظ میں ہم نے جو مانگا ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ ایسی دعائیں جن کے الفاظ تھوڑے ہیں اور مانگنے سے بہت کچھ مل سکتا ہے ان دعاؤں کو کہتے ہیں جامع دعائیں۔ کون سی دعائیں؟ جامع دعائیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو دعاؤں میں پہلے تو اپنے قصور کا اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہشات تو مانگ رہے ہیں لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے نہیں کر رہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، گناہوں سے معافی مانگی جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ یہ دو چیزیں، گناہوں سے معافی طلب کرنا اور اپنی خواہشات کو مانگنا۔ تو گناہوں سے معافی کے لیے
جو جامع ترین دعا ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہے جامع ترین دعا، جس کا معنی ہے ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے، لنکونن من الخاسرین تو ہم تو سراسر نقصان میں پڑ جائیں گے، سراسر خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو توبہ استغفار کی دعاؤں میں یہ دعا جامع ترین دعا ہے۔ خواہشات ضروریات کے مانگنے میں جامع ترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ کیا معنی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، عطا کیجیے ہم کو اس دنیا میں خیر اور بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی ہم کو خیریں اور بلائیاں عطا فرمائیے، نعمتیں عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ تو یہ ضروریات کے مانگنے میں جامع ترین دعا ہے۔ تو جب ہم نے مانگا اللہ پاک سے کہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، دنیا بھی اچھی، اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت بھی اچھی۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے جب دعا کرتے ہیں تو اس میں دنیا کی ضروریات سامنے رکھتے ہیں، دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں اور آخرت کی نعمتیں بھی مانگیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو وہ مل جاتی ہے، نہ ہو تو نہیں ملتی، لیکن جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں ان کا نفع زیادہ ہے۔ تو جب دعائیں مانگیں تو جامع ترین دعائیں مانگیں۔ جامع ترین کا مطلب کیا؟ جن کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ان تھوڑے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمارے لیے بہتری کے اسباب، بہتری کے گویا کے نتائج رکھے ہیں، اور اس میں دعا دیکھنے کو ایک ہے لیکن اس میں بہت دعائیں چھپی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دعا مانگیں تو دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف صلاۃ والسلام پڑھیں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آئے اور انہوں نے دعا مانگی، دعائیں مانگنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے جلدی کی، بند کر، اے شخص تو نے جلدی کی۔ کیا فرمایا؟ تم نے جلدی کی، یعنی اللہ سے مانگنے میں جلدی کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر، پھر جو ہے مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ، پھر دعا کر۔ تو دعا کے آداب میں کیا بات شامل ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا جائے،
پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھیں، پھر اپنی دعا مانگیں، پھر اپنی دعا مانگیں۔ جس طرح کہ عموماً دعا کراتے ہیں نا، امام صاحب تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اس طرح۔ تو پھر دعا مانگو۔ اچھا، دعا کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں، انہوں جیب وچ پالا، دعا کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہے دعا کا مانگنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنا اور چیز ہے اور دعا مانگنا اور چیز ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ دعا پڑھنا یہ کہ بغیر سوچے بغیر سمجھے دعائیں بندے کے زبان سے نکل رہی ہیں، دعا کے الفاظ، اور بندہ جو ہے سمجھ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اور نہ اس کا دھیان ہے نہ اس کی توجہ ہے، بس دعا کے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، اور وہ اس دعا کا بسا اوقات معنی بھی نہیں جانتا ہوتا۔ دعا مانگ رہا ہے، دعا کا معنی پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دعا پڑھ رہا ہے، دعا مانگ نہیں رہا، اس کو خود نہیں پتہ، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ عربی الفاظ اس دعا کا معنی کیا ہے، تو دعا پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں کہ میں اللہ پاک سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں تو عربی زبان میں ہم مانگتے ہیں اللہ پاک سے، ان دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا معنی بھی یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم جب دعا کریں اور ان دعاؤں کے الفاظ کو زبان سے ادا کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے جو دعا مانگیں، دعا سمجھ کر مانگیں، دعا مانگیں اور دعا سمجھ کر مانگیں۔ یہ بات جو دعائیں عموماً ہم مانگتے ہیں، عربی کی دعائیں تو کتابیں ملتی ہیں جن میں ان دعاؤں کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، جس طرح نماز حنفی ہے تو نماز حنفی میں دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں بھی، اذکار بھی منقول ہیں، تو ان کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، تو آپ جس طرح دعا یاد کریں اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، تو پھر جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں۔ تو سمجھ کر مانگیں، اللہ سے میں نے مانگنا کیا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے، سمجھ کر مانگیں۔ دعا کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب دعا مانگیں تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ دھیان کس طرف ہو؟ کہ اللہ سے مانگ رہے نا، دھیان اللہ پاک کی طرف ہو، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو مانگ رہا ہوں، تو اللہ پاک کی طرف دھیان ہو جی۔ اگر توجہ نہیں ہے اللہ پاک کی طرف تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ اپنے کسی دوست سے یا اپنے کسی بڑے سے کوئی چیز مانگیں، توجہ آپ کی اس طرف ہے، آپ کہیں مجھے فلاں چیز دیں، میں فلاں پکڑائیں، اب وہ کہے گا یار مجھ سے مانگ رہے ہو، منہ تو میری طرف کرو، توجہ تو میری طرف کرو۔ تو بھائی جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ توجہ بھی اس کی طرف کرتے ہیں۔ تو جب دعا مانگیں تو دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یعنی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دھیان اس کی طرف ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے۔ پھر شکوے کہتے ہیں جی ہم جو مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے۔ بھائی آپ نے دعا کی ہے تو توجہ ہی کب کی ہے؟ آپ نے توجہ سے مانگا ہی کب ہے کہ آپ کو شکوہ ہو گیا، آپ کو شکوہ ہو گیا کہ بھئی میں مانگتا ہوں تو مجھے ملتا نہیں؟ آپ نے توجہ کی ہی نہیں ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو توجہ کے ساتھ مانگیں۔ کیسے مانگیں؟ توجہ کے ساتھ مانگیں۔ توجہ کے ساتھ مانگیں گے تو دعا کی قبولیت ہوگی، اور جو مانگتے ہیں اس کے ملنے کی زیادہ امید ہے۔ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک نابینا شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا تھا۔ پکڑا ہوا ہے بیت اللہ کا غلاف، دعا کر رہا ہے، لیکن توجہ اس کی نہیں ہے، دھیان اس کا ادھر ادھر ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دھیان اس طرف ہے۔ حجاج بن یوسف کا وہاں سے گزر ہوا۔ حجاج بن یوسف بادشاہ گزرا ہے نا، وہ اس کی نیکیاں بھی مشہور ہیں اور اس کے برے کام بھی مشہور ہیں۔ تو بہت ظالم آدمی تھا، اور بہت سارے بندوں کو اس نے ظلماً قتل کیا، تو اس کا ظالم ہونا مشہور تھا۔ اب وہ وہاں سے اس کے پاس سے گزر ہوا، حجاج بن یوسف کا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ دیکھا کہ یہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، دھیان کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ حجاج نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے جی میں اللہ پاک سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اچھا تو ملی کیوں نہیں ابھی تک؟ ملی کیوں نہیں ابھی تک؟ کہتا ہے مانگ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ چکر پورے ہونے سے پہلے تیری آنکھیں جو ہے نا واپس آ جانی چاہیے، نہ آئی تو تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب جو ہے وہ رونے لگا، چلانے لگا، آہوزاری کرنے لگا، ہاں جی یا اللہ پہلے تو میری آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو میری جان کا مسئلہ ہے، یا اللہ باری تعالیٰ کرم فرما مجھے آنکھیں دے دے۔ اب جس توجہ سے، جس آہوزاری سے اس نے دعا کی، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا، اس کا طواف پورا ہوا تو اس کی آنکھوں کی بنائی واپس آ چکی۔ تو عموماً ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا، دعائیں مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں ملتا نہیں، تو اس میں اصل میں ہم خود رعایت نہیں کرتے دعا کی۔ جو دعا کے آداب ہیں ان آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو دعا کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ توجہ سے مانگیں، اور یہ بھی کہ جتنی دیر آپ کی توجہ دعا میں رہ سکتی ہے اتنی دیر دعا مانگیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت لمبی دعا مانگنی ہے، بہت آپ نے لمبی دعا مانگنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، چاہے لمبی مانگیں یا مختصر مانگیں، جتنی مانگیں توجہ کے ساتھ مانگیں۔ بعض لوگ لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن لمبی دعا چونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے تو توجہ نہیں رہتی عام طور پر۔ تو جس بندے کی توجہ زیادہ دیر تک رہ سکتی ہے اللہ پاک کی طرف تو پھر وہ لمبی دعا مانگ لے، لیکن جس بندے کو پتہ ہے کہ زیادہ دیر تک میری توجہ باقی نہیں رہ سکے گی، تو زیادہ دیر تک میری توجہ باقی نہیں رہ سکے گی، تو وہ لمبی دعا نہ مانگے بلکہ مختصر دعا مانگ لے۔ کیا کرے؟ مختصر دعا مانگ لے، لمبی دعا نہ مانگے۔ تو دعا کی آداب میں کیا بات شامل ہے؟ توجہ رہے۔ جتنی دیر توجہ رہ سکتی ہے دعا اتنی دیر مانگے۔ اگر دعا زیادہ دیر توجہ نہیں رہ سکتی تو پھر مختصر مانگ لیں۔ بس دعا میں جو ہے وہ توجہ ہونی ضروری ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دھیان کر کے اللہ ہی سے مانگنا، اخلاص ہے۔ دعا کی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ میں نے عرض کی نا توجہ ہونی چاہیے۔ توجہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ دعا مانگیں تو دعا کرتے ہوئے آپ کی نظر جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پر ہو۔ کہاں ہو؟ اپنی ہتھیلی پر۔ اور دعا اس طرح دعا میں ہاتھ آپ نے اٹھائے ہوئے ہوں، یہ تقریباً سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، اور آپ کی توجہ وہ اپنے ہاتھوں پر ہو، نظر آپ کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو، اور نظر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی طرف ہو۔ اب مانگیں اللہ تبارک طرف سے دعا۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نظریں ادھر ادھر جاری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے توجہ بھی بھٹک جاتی ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کے آداب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے،
میں عرض کیا کہ سینے کے برابر اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور ضروریات مانگیں۔ بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور دعاؤں میں وہ باتیں شامل ہوتی ہیں جو عام طور پر ضروریات میں شامل نہیں ہوتی، یا اگر مجمع ہے آپ دعا کروا رہے ہیں، مجمع ہے اور آپ سب کو دعا کروا رہے ہیں، سب نے درخواست کیجیے آپ دعا فرما دیں، اب آپ دعا کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں شاید یہ کوئی بات اہم سمجھی جاتی ہو کہ بھئی جو بندہ بہت لمبی دعا کرے تو کہتے کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی ہے۔ لمبی نہیں، میں نے عرض کیا دعا کریں تو اس میں لوگوں کی ضروریات کو مانگیں۔ آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگتے رہے لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری ضروریات کیا ہیں، جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں، تو پھر لمبی دعا کا وہ نتیجہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ جب دعا مانگیں اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھیں، جو لوگ آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہیں ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھیں۔ اب دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے، جب آپ دعا مانگیں اور اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی لوگوں نے آپ سے درخواست کیا آپ دعا کروا دیں، آپ دعا کروا رہے ہیں، لوگ آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو آپ اب جب دعا مانگیں تو اس میں صرف اپنے آپ کو مخاطب نہ کریں بلکہ سب کو شامل کریں۔ کیا کریں؟ سب کو شامل کریں۔ وہ ایک بندہ ہم دعا مانگتا کہنا یا اللہ مینوں رزق حلال دیں، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کریے، مجھے کہہ رہا ہے، دوسرے آمین کہہ رہے، تو کیا وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ جو باقی بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں مانگ رہا۔ یہ نہیں، جب دعا اجتماعی ہو رہی ہے تو اس میں الفاظ جمع کے استعمال کریں۔ کون سے الفاظ استعمال کریں؟ جمع کے۔ یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما۔ جمع کے الفاظ استعمال کریں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں تو دعائیں اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت جو ہے وہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، ایسے ہی اٹھ کر چل جاتے ہیں۔ حالانکہ دعا جو ہے نماز کے بعد تو اس کا موقع ہے مانگنے کا، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوئے ہیں، تو اب تو دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے، جو بندہ نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ ایک بندہ ساری دیہاڑی مزدوری کرتا رہے، شام کے وقت جب پیسے ملنے کا وقت آیا تو مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، دعا ضرور مانگیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعا خاص طور پہ قبول ہوتی ہے، تو وہ ان مواقع کو جانے نہ دیں۔ اس طرح کہ نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا، اب یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ تہجد صبح کے وقت دعا، اللہ تبارک تعالیٰ خود جو ہے وہ فرماتے ہیں، منادی کرواتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا اس کو بخشوں۔ ابھی دیکھو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعا مانگیں، اس وقت میں دعا مانگیں۔ تو ایک بندہ تہجد کے لیے نہیں اٹھا، ویسے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ہم نے مشکات شریف میں حدیث کچھ دن پہلے پڑھی تھی نا جی، ہاں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی رات کو آنکھ کھل جائے، رات کو آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلتے ہی وہ یہ چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تیسرا کلمہ جو پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے اور پھر کہے رب اغفر لی۔ کیا کہے؟ رب اغفر لی، کیا بنا؟ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ اب یہ پڑھ کر جو دعا کرے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ پڑھ کر یعنی چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ
اور اس کے بعد کیا کہے رب اغفر لی، یہ پڑھے، اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے بعد اوقات خاص طور پہ ہوتے ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہے یہ گھڑی جمعہ کا دن۔ تو اس لیے جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ عبادات میں اور دعاؤں میں خرچ ہونا چاہیے۔ اور وہ گھڑی وہ کون سی خاص گھڑی؟ وہ تھوڑا سا وقت ہے، مفسرین کی اس کے بارے میں محدثین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ گھڑی ہے، بعض حضرات نے کہا نہیں عصر کے بعد جو ہے وہ مغرب کے درمیان یہ گھڑی ہے، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ عصر کے بعد کا وقت جمعہ کے دن کا یہ زیادہ اس کے متعلق کہہ لیں کہ علماء فرماتے ہیں بھی یہ دعاؤں میں گزرنا چاہیے۔ تو شب قدر ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی منادی فرماتے ہیں خاص طور پہ بھائی دعائیں مانگو قبول کروں گا۔ اور اسی طرح شب برات ہے، اس میں بھی خاص طور پہ اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ خاص مواقع دعا کے اس میں دعائیں مانگنی چاہیے، اور مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، مانگنے والا اللہ پاک کو پسند ہے، اور جو نہیں مانگتا تو وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام معاشرے میں ہوتا ہے کسی بندے سے ایک مرتبہ کوئی چیز مانگ لی تو وہ دے دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگو تو وہ غصے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی مرتبہ مانگو اللہ پاک غصے نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ بھائی دیکھو میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، میری مدد کرو، آپ نے جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، آپ وہ بندہ آدھے گھنٹے بعد پھر آ جائے اور پھر کہے مجبور ہوں، پریشان ہوں، میری مدد کرو، اب آپ دیں گے؟ آپ کہیں لے ہون تو لے کے گیا ہوں پھر آ گیا، اب ہم اس سے غصے ہو جائیں گے، دیں گے نہیں، یہ ہمارا مزاج ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 1000 مرتبہ ہی مانگو، اللہ پاک نہیں کہتے وہ تم نے پہلے مانگا ہے اب کیوں مانگ رہا ہے؟ اور سمجھ آئی؟ ہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو فإنی قریب، آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ عموماً ہمیں جو ہے نا شکوے رہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم دعا کی قبولیت کا یہ معنی سمجھتے ہیں ہم نے جو اللہ پاک سے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے، اگر وہ مل گیا سمجھو دعا قبول ہے ہمارے ہاں، اگر نہیں ملا تو وہ دعا قبول نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ اگر وہ دعا مانگتا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک کی حکمت ہو اس کو دینے میں تو اللہ پاک وہ چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک کی حکمت نہ ہو دینے میں اللہ پاک وہ چیز تو عطا نہیں کرتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی کسی نہ کسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ اور وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو بسا اوقات آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اپنے اعمال سے کہیں بڑھ کر جنت کی نعمتیں پائے گا تو پریشان ہوگا اور حیران ہوگا کہ اور باری تعالیٰ سے عذرائے تعجب پوچھے گا یا باری تعالیٰ میرے تو اتنے اعمال نہیں تھے تو پھر یہ اتنی اضافی نعمتیں مجھے کس وجہ سے ملی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے کہ دنیا میں دیکھ تم مجھ سے بہت ساری چیزیں مانگتا رہا لیکن اپنی حکمت کے تحت میں نے تجھ کو وہ چیزیں عطا نہیں کی، لیکن ان دعاؤں کو میں نے تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا،
ان دعاؤں کو میں نے تیرے لیے کیا بنا دیا؟ آخرت کا ذخیرہ بنا دیا۔ اب یہ جو جنت کی اضافی نعمتیں تو دیکھ رہا ہے، تیری ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ وہ بندہ حیران ہوگا اور خوش ہوگا اور خواہش کرے گا ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو آج مجھے وہ دنیا میں جتنی دعائیں مانگی ہیں سب کی اور مزید نعمتیں مجھے جنت میں عطا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہو کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، جو مانگا ملا تو ہے نہیں، تو بھائی اس کا نتیجہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ضرور ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے کہ دعا جو رد ہوتی ہے وہ حرام خور کی ہوتی ہے۔ جس کا جسم حرام چیز سے پروان چڑھتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کو حرام کھانے کی عادت ہو، اس کا پیٹ حرام سے بھرتا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وگرنہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا تو جو مانگے وہ مل جاتا ہے، یا اس سے مصیبتوں اور آفتوں کو ہٹا دی جاتا ہے، یا جو ہے اس سے گناہوں کو معاف کر دی جاتا ہے، یا جو ہے وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اس کو کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، دعا مانگیں، سمجھ کے مانگیں، اور دعا مانگنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔